وبرکاتہ نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہ نشین پر تشریف فرما مجلس اتحاد المسلمین کے مہاراشٹرا کے کور کمیٹی کے ذمہ داران انجم انعامدار صاحب، پنڈت بوڈے صاحب، ابراہیم علی ابو صاحب، مجلس اتحاد المسلمین کے صدر معتمدین الطاف صاحب، دائس پر موجود قائدین مجلس، محبان مجلس اور اس جلسے میں تمام بزرگوار، نوجوانوں اور پسے پردہ بیٹھ کر سننے والی میری پردہ نشین ماں اور بہنوں اور کراڑ کے غیور مسلمانوں، آج کا یہ جلسہ مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے منعقد کیا گیا ہے اور جیسا کہ آپ نے مجھ سے بیشتر مقررین سے پہلے تمام باتوں کو سن لیا ہے اور اس جلسے کو منعقد کرنے کا مقصد یہی ہے کہ کراڑ کی عوام میں بیداری کی مہم کو چلایا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین اپنے جلسوں کے ذریعے سے عوام کو اور خاص طور سے دلتوں کو اور مسلمانوں کو بیدار کرتی ہے اور حالات حاضرہ کے عنوان پر جلسوں کو منعقد کر کر عوام کو یہ بتلاتی ہے کہ ہمارے ملک اس عظیم ہندوستان کے حالات کیا ہے، یا کہ پھر دیگر ریاستوں کے حالات کیا ہے، یا کہ پھر مہاراشٹر ریاست کے حالات کیا ہے، یا کہ پھر آپ کے شہر، جس شہر سے آپ کا تعلق ہے اس شہر کے حالات کیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین جہاں کہیں پر جاتی ہے اور حالات کو عوام کے درمیان میں پیش کرتی ہے اور حکومت وقت کے خلاف میں ان کی غلطیوں کو بیان کرتی ہے اور پھر عوام کو یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ اب آپ کو کس کے ساتھ جانا ہے اور کس کا آپ کو ساتھ دینا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب مجلس اتحاد المسلمین کے قائدین اکبر الدین اویسی صاحب اور اسد الدین اویسی صاحب اپنے جلسوں کے ذریعے سے مسلمانوں کو بیدار کرتے ہیں اور اپنے اسٹیج کے ذریعے سے حکومت وقت کو چیلنج کرتے ہیں اور اپنی بے باکی کے ساتھ میں ان کی غلطیوں کو جب بیان کرتے ہیں تو ہم پر، ہمارے قائدین پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ اس سے ملے ہوئے ہیں، یہ ان کے ساتھ ہے، وہ ان کے ساتھ ہے۔ ارے ہم نہ کسی سے ملے ہوئے تھے نہ ہیں، ہاں اگر ہم کسی سے ملے ہوئے ہیں تو ہم رسول اللہ کی پیاری امت سے ملے ہوئے ہیں، ہم مسلمانوں کے غم سے ملے ہوئے ہیں، ہم ان جیلوں کے جیالوں میں جن کو یہی کانگریس اور بی جے پی کی حکومت نے ان غیور اور غریب مسلمانوں کو جو جیلوں میں ڈالا ہے دہشت گردی کے نام پر، جو بے قصور تھے، ان جیالوں سے ہم ملے ہوئے ہیں، ہم ان نا امید مسلمانوں سے ملے ہوئے ہیں جن کو تم نے امید بتا کر ان کے محلوں کی ترقی کو روکا ہے، ہم ان بیواؤں سے، ان بے قصوں سے، ان مظلوموں سے ہم ملے ہوئے ہیں۔ ارے مجلس اتحاد المسلمین اگر قرار میں آئی ہے تو انشاءاللہ تعالی میرا یقین ہے، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ عوام کا جذبہ دیکھ کر میں آج کہتا ہوں کہ آج آپ کی طاقت سے، آپ کی دعاؤں کے ذریعے سے جے بھیم کا اور جے میم کا نعرہ دے کر یہاں کی بلدیہ میں ایک سبز اور نیلا پرچم مجلس لہرائے۔ اور پھر یہی وجہ ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین کے آنے سے پہلے ایک لمبی چوڑی فہرست بنا کر، کنڈیشنز ڈال کر مجلس کے ذمہ داروں کو دے دیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بولو، یہ نہ بولو، یہ کہو، یہ نہ کہو۔ ارے جب ہمارے داخل ہونے پر ان
فرقہ پرستوں کو، راشٹروادی کو، کانگریس کو اتنی تکلیف ہو رہی ہے، وہ خود تو ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن اپنے کھادی کے ذریعے سے خاکی کو استعمال کر رہے ہیں۔ وہ خود تو نہیں کر سکتے مجلس کا مقابلہ، لیکن مجلس اتحاد المسلمین کی بڑھتی ہوئی طاقت کو، الطاف صاحب کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کو روکنے کے لیے آج کراڑ میں جو سیلاب امڑ پڑا ہے، اس جلسے کو روکنے کے لیے بار بار ہمارے کارکنوں کو ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، سمجھایا گیا۔ اور ہم مجلس اتحاد المسلمین ڈرنے اور گھبرانے والی جماعت کا نام نہیں ہے۔ ہم جہاں جاتے ہیں بے باکی کے ساتھ میں حکومت وقت کی غلطیوں کو بیان کرتے ہیں۔ یہ مجلس اتحاد المسلمین ہے۔ ارے بہت ہو گیا ہے، بہت ظلم ہو گیا، بہت ستم ہو گیا، بہت نا امیدی ہو گئی، لیکن اب ہم نے سب کو آزمانے کے بعد ہم نے یہ طے کیا کہ اب کی بار انشاءاللہ تعالی نہ اس خونی پنجے کو، نہ یہ بند گھڑی کو وقت پر جو نہیں چلتی ہے ان کا ساتھ نہیں دیں گے، بلکہ کراڑ کی فضاؤں میں پتنگ کو ایسا لہرائیں گے کہ سب کے سب مل کر اٹھیں گے کہ یہ کیا ہو گیا اور کیسے مجلس یہاں پر چن کر اور جیت کر آئی ہے۔ آج کراڑ کے غیور مسلمانوں اور میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، میں آپ سب سے کہہ رہا ہوں کہ حالات اور وقت کا تقاضا ہے کہ ہم متحد ہو کر، منظم ہو کر اپنی طاقت کا مظاہرہ کریں۔ یاد رکھو، حالات ہم کو چیخ چیخ کر پکار رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو اپنی صفوں میں اتحاد کی سخت ضرورت ہے۔ آج ہم مجبور ہیں تو اس کی وجہ سیاست ہے، ہم بے بس ہیں تو اس کی وجہ بھی سیاست ہے، ہم پریشان ہیں، بدحال ہیں، ہماری زندگیوں کے اندر اگر خوشحالی نہیں ہے تو اس کی وجہ بھی سیاست ہے۔ یاد رکھو کراڑ کے غیور مسلمانوں، اگر ہم اس ملک میں اپنا حق لینا چاہتے ہیں تو ہم کو اور آپ کو ہندوستان کی جمہوریت کے اندر ایک سیاسی طاقت کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ یاد رکھو، ہندوستان ایک جمہوری ملک ہے اور جمہوریت میں اسی کی سنی جاتی ہے جس کے پاس سیاسی طاقت اور قوت ہو۔ ہمارے پاس میں نہ سیاسی طاقت تھی نہ قوت تھی۔ اس ملک کی آزادی کے بعد سے لے کر آج تک جس پارٹی نے سیکولر چہرہ بن کر، سیکولرزم کا لبادہ پہن کر، اوڑھ کر ہمارے سامنے ووٹوں کی بھیک کا تقاضا کیا تو ہم نے ان پر بھروسہ کیا۔ جنتا پارٹی آئی تو ہم نے اس کا ساتھ دیا، راشٹروادی آئی تو ہم نے اس کا ساتھ دیا، اندرا کانگریس آئی تو ہم نے اس کا ساتھ دیا، سماجوادی آئی تو ہم نے اس کا ساتھ دیا۔ ارے ہم نے کبھی بھی شیو سینا بی جے پی کا ساتھ اس وجہ سے نہیں دیا کہ یہ فرقہ پرست ہے، ہندوستان کے سیکولرزم کو کمزور کرنے کی یہ سوچ رہے ہیں، یہ ہندوتوا کے ایجنڈے کے حامل ہے۔ ہم نے کبھی ان فرقہ پرستوں کا ساتھ نہیں دیا۔ اس ملک میں، اس ملک کی سرزمین جہاں پر میں کھڑا ہوں، اس کراڑ کے غیور مسلمانوں نے بھی اس جوان کا آخری وقت میں ساتھ دے کر اس کو سی ایم بنایا، لیکن کیا وجہ ہے کہ ہماری زندگیوں کے اندر بدحالی کیوں ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ہم کو ریزرویشن نہیں ملتا؟ کیا وجہ ہے کہ ترقی کے مواقع ہم کو نہیں دیے جاتے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ حکومت سے جتنی اسکیمات آتی ہے وہ غیروں کے محلوں میں، اغیار میں تقسیم ہوتی ہے لیکن مسلمانوں کو، دلتوں کو نہیں دی جاتی؟ کیا وجہ ہے کہ اس ملک میں ہم کو لون نہیں دیا جاتا؟ کیا وجہ ہے کہ اس ملک کا مستقبل کا فیصلہ ہم نہیں کر سکتے؟ اے کراڑ کے غیور مسلمانوں، اپنے مستقبل کو سنوارنے کے
کے لیے اپنے پیروں پر کھڑے رہو اور اپنے آپ کے پیروں پر کھڑا کرنے کے لیے مجلس اتحاد المسلمین آپ کے پاس آئی ہے۔ اب آپ کو اس چوہان کے یا ٹھاکرے واکرے کے دروازے پر جا کر اپنے مسائل کو حل کروانا نہیں ہے، بلکہ آپ کو اپنے مسائل کو خود حل کرنے کے لیے طاقتور بننا ہے۔ اگر مجلس آپ کے شہر میں آئی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ خود طاقتور بنو۔ اگر مجلس آپ کے شہر میں آئی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ خود لیڈر بنو۔ مجلس اگر آپ کے شہر میں آئی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے ابنائے وطن دیگر قوم ترقی کر رہی ہے آپ بھی ترقی کرو۔